میری بیوی کے خالو کے انتقال کی خبر ملی تو ہم دونوں کو فوری طور پر دوسرے گاؤں جانا پڑا۔ دسمبر کے دنوں کی وہ بے رحم سردی اور ہر طرف چھائی دھند نے فضا کو اور بھی سوگوار بنا رکھا تھا۔ شام ڈھلے جب ہم وہاں پہنچے تو میت ابھی گھر پر ہی موجود تھی۔ مرد الگ بیٹھے تھے اور عورتیں میت کے گرد جمع بین کر رہی تھیں۔ وہی روایتی منظر تھا جو ایسے مواقع پر دیکھنے کو ملتا ہے جہاں ہر چہرہ خاموش اور ہر آنکھ نم ہوتی ہے۔ میں ایک طرف چٹائی پر بیٹھا چپ چاپ لوگوں کو آتا جاتا دیکھ رہا تھا کہ ایک چھوٹے سے بچے نے آ کر میرے کان میں دھیرے سے کہا، "اگر کھانا کھانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آ جائیں۔" بھوک واقعی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ چل دیا۔ قریب ہی ایک پڑوسی کے گھر میں کھانے کا سادہ سا بندوبست تھا۔ کھانے کے بعد میں واپس آیا تو دیکھا کہ میری بیوی مجھے ادھر ادھر ڈھونڈ رہی ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور نرمی سے پوچھا، "کیا ہوا؟" تو وہ آہستگی سے بولی، "سردی بہت زیادہ ہے اور رات لمبی لگ رہی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے کسی کمرے میں چارپائی کا بندوبست کر دوں تاکہ آپ تھوڑا آرام کر سکیں۔" میں نے پہلے تو انکار کیا کہ ایسا وقت میں آرام کرنا مناسب نہیں لگتا، لیکن پھر اس کی فکر اور چاہت دیکھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ ہم دونوں مختلف کمروں میں جھانکتے رہے مگر ہر جگہ لوگ پہلے سے موجود تھے، کوئی کونا خالی نہ تھا۔ آخر کار جب ہم سب سے آخری کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں بھی ایک چھوٹی سی چارپائی پر 3-4 بچے پہلے ہی سوئے ہوئے تھے۔ کمرہ بہت تنگ تھا، وہی پرانا سا چھوٹا کمرہ جو اکثر دیہاتی گھرانوں میں اسٹور کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور جس میں صندوق، پرانا سامان اور کپڑے رکھے جاتے ہیں۔ میں نے بیوی سے کہا، "میرا خیال ہے میں یہیں بچوں کے ساتھ لیٹ جاتا ہوں، رات گزر ہی جائے گی۔" وہ بولی، "آپ تھوڑا رکیے، اگر کوئی اور جگہ نہ ملی تو پھر یہیں کا انتظام کر لیں گے۔" یہ کہہ کر وہ دوسری جگہ دیکھنے چلی گئی اور میں بچوں کے ساتھ ہی لحاف میں دب گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی اور قدرے مایوسی سے بولی، "کہیں اور جگہ نہیں ملی، اب تو یہیں گزارا کرنا پڑے گا۔" میں نے شوخی سے کہا، "سب کو سلاتی رہو گی، خود سونے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟" وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، "ہاں ہاں، میں بھی دیکھتی ہوں کہاں ذرا سی جگہ بچی ہے، پہلے سب کو سنبھال لوں۔" یہ کہہ کر وہ نرمی سے بازو چھڑا کر بولی۔ میں نے شرارت سے اس کے لبوں پر بھرپور کس کر کے کہا، "جان من، ادھر ہی سو جانا، دل کشادہ ہو تو جگہ بھی بن جاتی ہے۔" وہ مسکرا کر تھوڑا جھکی اور نرمی سے بولی، "فکر نہ کریں، آ جاؤں گی، بس ذرا چند کام سمیٹ لوں۔" پھر اس نے ہلکی سی سرگوشی کی، "ذرا سنبھل جائیں، دروازے کے پاس سائمہ کھڑی ہے۔" میں نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا تو سائمہ واقعی دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ایک لمحے کو شرمندگی کا احساس ہوا، لہٰذا میں نے فوراً بات کا رخ بدل دیا اور سنجیدگی اوڑھ لی۔ "ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سائمہ کون ہے۔ وہ میری بیوی کی دوسری خالہ کی بیٹی ہے۔ عمر لگ بھگ 20 برس ہوگی، خوش مزاج اور نفیس طبیعت کی مالک۔ گوری رنگت، بڑی آنکھیں اور ایک بھرپور شخصیت کی مالک سائمہ کا انداز ایسا تھا کہ وہ جہاں بھی ہوتی مرکزِ نگاہ بن جاتی۔ اس کی تمام کزنز میں میری بیوی سے اس کی خاص دوستی تھی، ہمیشہ اس کے ساتھ چمٹی رہتی جیسے اس کے بغیر ادھوری ہو، اور آج بھی وہ ہر جگہ اسی کے ساتھ تھی۔ جب میں نے لحاف اٹھا کر خود کو سمیٹا تو اس کی گرمی نے لمحوں میں راحت دے دی، تھکن جیسے مٹنے لگی اور جلد ہی نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ مگر نیند کا یہ سلسلہ دیر پا نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے اپنی بیوی کے ہلانے سے آنکھ کھل گئی۔ وہ دبے دبے انداز میں مجھے پیچھے ہونے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا،
دھکے کیوں دے رہی ہو؟ تو اس نے آہستگی سے گردن موڑ کر پیچھے اشارہ کیا۔ اکیلی نہیں ہوں، سائمہ بھی میرے ساتھ ہے۔ میں نے ناگواری سے کہا، کیا سائمہ بھائی، یہاں پہلے ہی جگہ کم ہے، تم دونوں کے لیے کہاں گنجائش ہے؟ کہو وہ کہیں اور جا کر انتظام کرے، یوں ٹھونس ٹھونس کر سونا ممکن نہیں۔ میں نے واقعی سنجیدگی سے کہا، کیونکہ جگہ کی تنگی پریشان کر رہی تھی۔ بیوی نے نرمی سے کہا، اچھا ناراض نہ ہوں، میں دیکھتی ہوں، اسے کہیں اور بھیجنے کا بندوبست کر لوں گی۔ مگر ابھی وہ کچھ کرتی، سائمہ ہنستے ہوئے چھٹ سے چارپائی پر چڑھ آئی اور شرارت سے بولی، دل کشادہ ہو تو جگہ بھی بن جاتی ہے، اور فوراً لحاف کھینچ کر اندر گھس آئی۔ میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بیوی نے نرمی سے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور دھیرے سے کہا، پلیز کچھ مت کہیے، ایک رات کی ہی تو بات ہے، ہم کسی دعوت میں نہیں آئے، ماتم داری میں آئے ہیں، تھوڑی بہت دشواری تو برداشت کرنی ہی پڑے گی۔ پہلی بار ایسا نہیں تھا کہ سائمہ ہمارے ساتھ لیٹی ہو، وہ تو شادی کے شروع دنوں سے ہی جب بھی میری بیوی سے ملنے آتی، اسی کے ساتھ چپک کر بیٹھتی، اسی کے ساتھ سوتی، جیسے اس کے اندر جذب ہو جانا چاہتی ہو۔ سائمہ کے بقول وہ میری بیوی سے اس حد تک متاثر تھی کہ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو وہ فوراً اسی سے شادی کر لیتی، بس اس لیے کہ میری بیوی کے ساتھ ساری زندگی گزار سکے۔ وہ میری بیوی کے ساتھ رہنا، اس کی طرح بننا، اس کی ہر بات، ہر انداز اپنانا چاہتی تھی۔ میری بیوی بھی اسے بہنوں کی طرح قریب رکھتی، اسے وقت دیتی، باتیں کرتی، اور سائمہ اسی وقت کو قیمتی سمجھتی۔ بیوی کے ساتھ لیٹ گئی۔ میری بیوی کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ آرام سے اس کے ساتھ لیٹ جاتی جیسے معمول ہو۔ ابھی ہمیں سوئے ہوئے 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے باہر کی روشنی کی ہلکی سی رمق آ رہی تھی۔ مجھے اپنا جسم بوجھل سا لگا، جیسے اکڑ گیا ہو۔ میں نے اپنی پوزیشن کو محسوس کیا تو حیرانی ہوئی۔ میرا بایاں ہاتھ میری بیوی کے اوپر رکھا تھا، جیسے کہ اکثر ہوتا ہے، لیکن دایاں ہاتھ وہ میری بیوی کے سر کے نیچے سے ہوتا ہوا اس کی کمر پر تھا۔ میرے لبوں پر کسی کے ہونٹوں کی نمی سی محسوس ہوئی، اور وہ نمی، وہ لمس، وہ میری بیوی کا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، سانس رکنے لگی۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، وہ میری طرف رخ کیے بے خبر سو رہی تھی، لیکن اس کی موجودگی، اس کا اس قدر قریب ہونا میرے جسم کو ٹائٹ کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹ میرے ہونٹوں سے تقریباً جڑے ہوئے تھے۔ اسی قلب کی وجہ سے ہی شاید میری سانسیں بھی بہت تیز تھیں۔ مگر سونے سے پہلے میں نے کسی غلط خیال کے بارے میں نہ سوچا تھا، نہ کچھ خیال کیا، لیکن ایسی حالت میں جب آنکھ کھلی تو خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے تو جیسے اپنی بیوی کو اپنی باہوں میں دبوچ لیا، سر کو تھوڑا سا جھکا کر اپنے ہونٹ اس کے لبوں سے لگا دیے، بائیں ہاتھ سے اس کی جسم کو سہلانے لگا۔ میں سب کچھ بھول بھال کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ جب میرے ہاتھوں کی حرکت بڑھی تو میری بیوی کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے کہا، خیال کریں، سائمہ ہے، اور پھر مجھے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کی، لیکن کیا کرتی، زیادہ جگہ ہی نہیں تھی کہ میں پیچھے ہٹتا۔ اس نے انتہائی سرگوشی میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں جو کچھ کرنا چاہ رہا ہوں اس سے باز رہوں، لیکن میں تو جیسے آگ میں جھلس رہا تھا اور اس آگ کو ہر حال میں ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ بیوی کے بار بار منع کرنے کے باوجود میرے ہاتھ رک نہیں پا رہے تھے۔ میں نے میرا بایاں ہاتھ اپنی بیوی کے اندر ڈال دیا اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا، ساتھ ہی اپنی زبان سے اس کے گالوں کو دھیرے دھیرے چومنے لگا۔
یہی وجہ تھی کہ میری بیوی کا جسم بھی کچھ ڈھیلا پڑنے لگا۔ اگرچہ وہ مجھے کوئی رسپانس نہیں کر رہی تھی، میں نے ہاتھ اس کی ٹانگوں کے درمیان رکھا تو مجھے لگا کہ وہ بھی اسی آگ میں جل رہی ہے، لیکن ضبط اور صبر اتنا کہ وہ اپنے کسی ایکٹ سے یہ نہیں لگنے دے رہی تھی کہ اس کی حالت بھی خراب ہوئی ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ اس کی حالت بھی اپنے جیسی کر لی ہے تو میں نے اس کی نیچے کرنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور انتہائی منت کرتے ہوئے سرگوشی سے کہا، خدا کے لیے باز آ جائیں، یہ نہ تو جگہ مناسب ہے اور نہ ہی موقع مناسب ہے۔ کل گھر چل کے جتنا جی میں آئے کر لیجیے گا۔ میں نے نہ پہلے کبھی منع کیا ہے اور نہ کبھی آئندہ منع کروں گی، پر خدا کے لیے آج اس وقت خود کو کنٹرول کر لیں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو تاریکی میں بھی اس کی آنکھوں سے خاموشی سے بہتے آنسو واضح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ لمحہ، جو منظر جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو، کمرے کی خاموشی چیخنے لگی ہو اور میرے اندر کوئی چیز ٹوٹنے کو تیار ہو۔ مجھے اس لمحے کی نزاکت کا شدت سے ادراک ہوا، یا شاید اس کی سادہ خاموش التجاؤں نے میرے ضبط کی دیوار پر دستک دی، یا شاید وہ آنکھیں جو کچھ کہے بغیر بھی سب کچھ کہہ گئیں، میرے دل کو چھو گئیں۔ میں نے ایک جھٹکے میں چارپائی چھوڑ دی، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ میری سانسیں تیز ہو چکی تھیں، دل جیسے سینے سے نکل کر باہر آ جانا چاہتا ہو، اور ذہن وہ ایک گہری خلیج میں ڈوب رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید ٹھنڈی ہوا میں کچھ دیر بیٹھنے سے وہ آگ جو اندر سلگ رہی ہو کچھ سرد ہو جائے، شاید کچھ سکون مل جائے۔ باہر آ کر صحن کے ایک کونے میں قمیض کے ہی لباس میں بیٹھ گیا۔ سردی کا لمحہ لمحہ میرے جسم کو چیر رہا تھا، مگر میرے اندر جو لاوا دہک رہا تھا وہ کسی موسم کا پابند نہیں تھا۔ وہ آگ جو میرے اپنے ضبط کے خلاف بھڑک رہی تھی، اسے کوئی ہوا بجھا نہیں سکتی تھی۔ میں یوں ہی سر جھکائے بیٹھا رہا، خاموش، شکست خوردہ، الجھا ہوا، جیسے اپنے آپ سے نظریں چرا رہا ہوں۔ تبھی اچانک میرے کندھے پر کسی نرم ہاتھ کا لمس ہوا اور میں چونک گیا، مگر سر نہیں اٹھایا۔ ایک لمحے بعد آواز جو میں کسی بھی حال میں سننا نہیں چاہتا تھا میرے کانوں سے ٹکرائی، بھائی جان، آپ یہاں باہر سردی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ صائمہ تھی اور میری ساری کوششیں ایک لمحے میں بکھر گئیں۔ میں نے آہستہ سے سر گھمایا اور حیرت اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، مگر زبان گنگ ہو چکی تھی۔ صائمہ میرے قریب آ بیٹھی اور نرمی سے بولی، کیا بات ہے بھائی جان، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ میں نے گہرے سانس لیتے ہوئے بمشکل خود کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، نہیں، کچھ نہیں ہوا، کچھ تو ہے، ورنہ آپ یوں ٹھنڈ میں باہر نہ بیٹھتے۔ وہ اپنے بازو میری گردن کے گرد رکھتے ہوئے میرے قریب ہو گئی۔ اس کا انداز، اس کی آواز اور اس کی معصومیت مجھے اندر سے توڑنے لگی۔ کہا، نہ کچھ نہیں، جاؤ اندر، سردی ہے، بیمار پڑ جاؤ گی۔ میں نے اسے ہلکے سے ڈانٹنے کے انداز میں کہا، مگر وہ ڈھیٹ بچے کی طرح اور قریب ہو گئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے سب سچ نہیں بتاتے۔ میں یہیں بیٹھوں گی آپ کے ساتھ۔ اس کا اتنا قریب آنا میرے لیے مزید تکلیف دہ تھا، جیسے جلتے وجود پر کوئی اور انگارہ رکھ دے۔ اس کی سانسیں میری سانسوں سے ٹکرا رہی تھیں، اس کا نرم جسم میرے کمر سے چھو رہا تھا، اور میں تو پہلے ہی اندر دہک رہا تھا۔ میں نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا، کہا، نہ کچھ نہیں ہوا، اب جاؤ اندر، دماغ خراب مت کرو میرا۔ مگر صائمہ اپنی ضد پر قائم رہی، کسی ضدی بچے کی طرح میری برداشت کو آزماتی رہی۔ پھر میرے ضبط پر آخری ضرب اس وقت پڑی جب اس نے میرے گال پر نرمی سے بوسہ دیا اور کہا، بھائی جان، ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک خنجر تھا جو میرے وجود کے ہر حصے کو چیر گیا۔
میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں کچھ بھی نہ کہہ سکا، صرف گردن جھکائے زمین کو دیکھتا رہا۔ بتائیں نا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس نے آہستگی سے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، میری آنکھوں کو دیکھا، میرے آنسوؤں کو محسوس کیا اور ہنس کر بولی، اوہو، آپ تو روتے بھی ہیں، اتنے بڑے ہو گئے اور اب بھی بچوں کی طرح لگتے ہیں۔ لگتا ہے کوئی بڑی بات ہے جو آپ کو اتنا توڑ رہی ہے۔ وہ جیسے میرے دل میں اتر رہی تھی اور میں بے بسی سے سب کچھ سہ رہا تھا۔ اب ڈرامہ بند کریں اور سب صاف صاف بتا دیں، ورنہ قسم سے میں آپ سے پھر کبھی بات نہیں کروں گی۔ وہ دھمکی دے رہی تھی، مگر انداز اتنا نرم، اتنا معصوم تھا کہ میں اس سے انکار بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں سوچتا رہا، اس بیوقوف لڑکی کو کیسے سمجھاؤں، کیسے بتاؤں کہ تم ہی میری حالت کی وجہ ہو اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ میں ڈوبا ہوا تھا ایک عجیب خالی پن میں کہ پھر اس کی آواز آئی، تو آپ نہیں بتائیں گے؟ ٹھیک ہے، یاد رکھیں، اب میں بھی آپ سے کبھی بات کوئی بھی نہیں کروں گی۔ وہ جانے کے لیے اٹھی تو میں نے بے اختیار اس کی کلائی تھام کر اسے دوبارہ اپنے قریب بٹھا لیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، نظریں میرے چہرے پر گاڑے جیسے کچھ پڑھنا چاہتی ہو، اور تب میری زبان سے لفظ پھسل ہی گئے، یہ بات ایسی ہے کہ میں تم سے کہہ نہیں سکتا۔ کیونکہ اس نے فوراً پوچھا، جیسے میرے دل میں ہی بیٹھ گئی ہو۔ بھائی، مجھے اپنے دوست سمجھیں یا جو بھی رشتہ دیں، مگر دل کی بات کہہ دیں۔ میں بس اسے دیکھتا رہا، ساکت، بے بس، اور دل میں طوفان امڑتا رہا۔ جیسے ہی میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ سائمہ کے کندھے سے پھسلاتے ہوئے اس کی کمر کی جانب بڑھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی وہاں رکھ دیا، وہ ایک دم جیسے بجلی کا جھٹکا کھا گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی اور خوف کی ایک جھلک ابھری۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی اور میرے لمس سے جیسے خود کو بچانے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز دبی، لرزتی ہوئی تھی۔ لمحہ بھر کو وہ مجھے اجنبی نظروں سے دیکھتی رہی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ لرزش دیکھی، مگر نہ جانے میرے اندر کی کون سی تاریک خواہش جاگ گئی تھی کہ میں بھی پھر بھی پیچھے نہ ہٹا۔ میں نے دوبارہ اس کا بازو تھاما اور اس کی مزاحمت کے باوجود اسے قریب کرنے کی کوشش کی۔ وہ بدحواس ہو کر پیچھے ہٹی، مگر میں جیسے خود پر قابو کھو چکا تھا۔ سائمہ، بس ایک بار۔ میری آواز میں کچھ ایسا تھا جو میں خود بھی نہیں پہچان پایا، جیسے میں کوئی اور بن گیا ہوں اور اب مکمل طور پر خوف زدہ ہو چکی تھی اور میری گرفت سے بچنے کے لیے زور سے جھٹکا دیا۔ رک جائیں پلیز، وہ چیخی، مگر میں پیچھے نہ ہٹا۔ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ دوبارہ اس کی طرف بڑھتا، ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا، جس کی گونج میرے اندر تک سنائی دی۔ میں ساکت رہ گئی۔ وہ کانپتے لبوں سے بولی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی بھائی جان، نہیں ہوں میں تمہارا بھائی۔ میرے اندر جیسے ایک لاوا پھٹ پڑا، آواز اونچی ہو گئی، سانسیں بے ترتیب اور لہجہ زہریلا، تم خود آئی تھی، اتنی رات گئے، میرے پیچھے آئی، ضد کرتی رہی کہ مجھے میری پریشانی بتاؤ، میں تمہیں سنوں، تمہیں اس اذیت سے نکالوں، اور اب تم ہی مجھ پر یقین نہیں کر رہیں۔ میں آگے بڑھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، آنسو تھے، خاموش، سہمی ہوئی نمی جو گواہ تھی کہ میری بات سن رہی ہے، سہ رہی ہے۔ بتاؤ سائمہ، اتنے مہمانوں سے بھرا یہ گھر، کھلا علاقہ، تیز دھڑکن، اور تم خود میرے اتنے قریب آتی رہی، مجھے جھنجھوڑتی رہی کہ دل کی بات کہو، تو اب سن لو۔ میں تھوڑا اور آگے بڑھا، مگر اس نے ہلنے کی بھی کوشش نہ کی، جیسے اب اپنی جگہ پتھر بن گئی ہو۔ تم جانتی ہو یہ جو آگ میرے اندر جل رہی ہے، اس کا علاج کہاں ہے؟ تم جانتی ہو سائمہ؟ میری آواز بڑھ گئی، لب لرزنے لگے۔ یہ آگ، یہ تم نے لگائی ہے، اب بتاؤ، تم ہی بتاؤ، میں اسے کیسے بجھاؤں؟ میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اور سائمہ، وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی،
ایک خاموش مجسمہ جس کی پلکیں لرز رہی تھی مگر قدم زمین سے جڑے ہوئے تھے، جیسے خود کو الزام دے رہی ہو، جیسے وہ اس لمحے کی شدت کو سمجھ چکی ہو مگر الفاظ اب بھی کہیں چھپے ہوئے تھے۔ میں خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، جیسے ہر سوال، ہر جذبہ وہیں کہیں مقید ہو گیا ہو۔ میرا وجود لرز رہا تھا، ضبط کی آخری حد پر کھڑا، اور وہ اب بھی وہیں تھی، سر جھکائے، خاموش، جیسے سب کچھ سن چکی ہو، سمجھ چکی ہو۔ میں نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور اسے خود سے لگا لیا۔ نہ اس نے مزاحمت کی، نہ پیچھے ہٹی، جیسے وہ بھی تھک چکی ہو، جیسے وہ بھی کسی اندرونی جنگ سے گزر رہی ہو۔ ہم دونوں لمحہ بھر کے لیے ایک دوسرے کے وجود میں پناہ لینے لگے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی اور اس کی سانسیں میرے سینے سے لگ کر سسک رہی تھیں۔ وہ دھیرے سے سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگی، اور پھر وہ لمحہ آیا جو سب کچھ کہہ گیا بغیر کچھ بولے۔ اس نے میری پیشانی کو چھوا، جیسے ایک خاموش دعا دے رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی مگر وہ الفاظ نہ بولی جو سب کچھ بدل سکتے۔ اگر آپ کو میری طلب ہے، وہ آہستگی سے بولی، تو جان لیجیے میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس کے لہجے میں کوئی جذباتی شور نہیں تھا، بس ایک خاموش سچائی تھی جو میرے وجود کو جھنجھوڑ گئی۔ مگر اس لمحے میں مجھے خود پر قابو پانا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ تھامے اور ایک قدم پیچھے ہٹا۔ نہیں سائمہ، جو طلب گناہ کی دہلیز پر لے جائے وہ چاہت نہیں ہوتی، وہ کمزوری ہوتی ہے، اور میں تمہیں اپنی کمزوری بنانا نہیں چاہتا۔ وہ خاموش کھڑی رہی اور میری آواز میں لرزش صاف سنائی دی۔ یہ قربت اگر کل ہمیں شرمندہ کرے تو آج ہم دونوں کو خود سے نظریں چرانا پڑیں گی۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولی، صرف آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں خواہش ضبط سے ہار بھی سکتی تھی، لیکن ہم دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے رہ کر بھی خود کو روک لیا، اور شاید یہی ہمارا سب سے بڑا امتحان تھا۔ میں چپ چاپ کمرے کی طرف بڑھا۔ قدموں میں وہ الجھن تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اچانک سائمہ بھاگتی ہوئی میرے قریب آئی۔ ایک پل کے لیے سب کچھ جیسے رک گیا۔ اس نے میرے ہونٹوں کو چوم لیا اور بغیر کچھ کہے فوراً اندر کسی کمرے میں غائب ہو گئی۔ میں ساکت کھڑا رہ گیا، نہ خود کو روک سکا، نہ اس لمحے کو سمجھ سکا۔ پھر جیسے ہوش آیا تو اپنے کمرے میں جا کر اپنی جگہ لی، جہاں میری بیوی پہلے ہی سوئی ہوئی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لیکن میں خاموشی سے لیٹا رہا۔ اگلے 2 دن ہم وہیں رہے، مگر سائمہ نظر نہیں آئی۔ سنا کہ اسے تیز بخار ہو گیا ہے۔ شاید وہ بھی الجھنوں میں جل رہی تھی یا خود سے لڑ رہی تھی، لیکن وہ چھپی رہی اور میں خاموش رہا، جیسے دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ چھپا کر اپنے اپنے حصے کا بوجھ اٹھا لیا ہو۔ ہم واپس اپنے شہر کے معمول میں لوٹ آئے۔ زندگی سادہ تھی مگر سکون سے بھرپور۔ میری بیوی دل کی بے حد اچھی تھی۔ ہر الجھن کو ہنسی میں اڑا دینا اس کی عادت تھی۔ اس کے ساتھ وقت جیسے پھسلتا چلا جاتا، ہر دن ایک نئی خوشی لے کر آتا۔ لیکن خوشیوں کے اس سفر میں ایک خلا بھی تھا، اولاد کا۔ ہماری شادی کو 7 برس بیت چکے تھے۔ ہم نے ہر طرح کا علاج کروایا، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، مگر قسمت شاید کسی اور وقت کی منتظر تھی۔ ہم نے ہار نہیں مانی، لیکن اب دعا اور صبر ہی ہماری ساتھی تھی۔ ان ہی برسوں میں ہمارا گاؤں جانا بھی چھوٹ گیا۔ شہر کی مصروف زندگی، اسپتالوں کے چکر اور وقت کی تیزی نے گاؤں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سائمہ کی کوئی خبر نہ آئی، نہ ہم نے کوئی رابطہ کیا۔ وہ جیسے ایک باب تھا، وہ اچانک بند ہو گیا۔ میری بیوی کبھی کبھی اس کا ذکر کرتی تھی۔ پھر ایک دن یہ خبر ملی کہ خالہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میری بیوی نے فوراً کہا، چلو مجھے خالہ سے ملوانے لے چلو۔
پتہ نہیں کب ان سے آخری ملاقات ہو۔ وہ بے چینی سے تیار ہو گئی اور میں خاموشی سے ساتھ چل پڑا۔ 4 سال بعد ہم گاؤں واپس جا رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے راستہ طے کرتے ہوئے جانے کیوں میرا ذہن بار بار اسی رات کی طرف بھٹکتا رہا۔ سائمہ کی خاموش قربت، وہ لمحہ جیسے کبھی بھول نہیں پایا۔ انجانے میں میرے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، شاید خود پر یا اس لمحے کی بے بسی پر۔ گاؤں پہنچے تو خالہ واقعی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ان کے چہرے کی رونق جیسے کہیں گم ہو چکی تھی۔ ان کے لبوں پر سب سے زیادہ ذکر سائمہ کا تھا، جس کا رویہ ان دنوں بہت بدلا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ اور گمسم رہتی تھی، پہلے جیسے شرارتی شوخ سائمہ جیسے کہیں کھو گئی تھی، لیکن وہ اب پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، یا شاید مجھے یوں لگ رہا تھا۔ ایک غیر مانوس سی کشش اس کے وجود سے اٹھتی تھی، جو آنکھوں کو پلک جھپکنے نہیں دیتی تھی۔ اسی شام میری بیوی نے ایک فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے خالہ سے کہا، خالہ، سائمہ کی فکر نہ کریں، آپ اسے ہمیں دے دیں، میرے شوہر کے نکاح میں دے دیں۔ شاید ہمارے نصیب میں اولاد لکھی ہو اور وہ اسی در سے آ جائے۔ سائمہ آپ کی بیٹی ہے، لیکن میری بھی تو کچھ خواہشیں ہیں۔ کیا آپ سائمہ دے سکتی ہیں؟ خالہ خاموش ہو گئیں، لیکن میری سانس جیسے سینے میں رک گئی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ میری اپنی بیوی، میرے ساتھ زندگی گزارنے والی، میری ہر بات سننے والی، میرے دکھ سکھ کی ساتھی، وہ کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی ہے۔ میں نے دبے لفظوں میں کہا، نہیں، سائمہ ابھی بہت چھوٹی ہے اور میں اس سے کہیں زیادہ عمر کا ہوں، یہ مناسب نہیں۔ لیکن وہ میری بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بس کر دیں اب یہ جذباتی باتیں، آپ میری خاطر، میرے خواب کی خاطر وہ کریں جو میں کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو میری قسم چپ چاپ وہ کریں جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ میری دنیا جیسے ساکت ہو گئی۔ یہ محبت تھی، قربانی تھی یا بغاوت؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بس ایک خاموشی تھی جو میرے اندر جم گئی، اور ایک فیصلہ جو میرے دل کو چیرتا ہوا میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اگلے ہی دن جیسے سب کچھ طے تھا، جیسے میری مرضی کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، میری بیوی نے زبردستی میرا نکاح سائمہ سے کروا دیا۔ نکاح کی تمام رسمی کارروائیاں ایک خاموش طوفان کی طرح مکمل ہو گئی تھیں۔ میرے دل میں ایک گہرا اضطراب تھا، مگر میں خاموش رہا۔ مجھے معلوم نہیں تھا سائمہ نے کیسے ہاں کی، وہ کس جذبے یا مجبوری میں یہ رشتہ قبول کر رہی ہے۔ اس کے چہرے پر کسی خوشی یا خوشگوار حیرت کا کوئی عکس نہیں تھا۔ وہ خاموش سی کھڑی رہی، جیسے اندر سے ٹوٹ چکی ہو، یا شاید قبول کر چکی ہو کہ زندگی ایسے ہی گزارنی ہے۔ بہرحال نکاح ہو گیا اور خالہ نے سائمہ کو رخصت کر دیا۔ ہم سائمہ کو لے کر واپس شہر آ گئے۔ میری بیوی جیسے اس نکاح کی روحانی وارث ہو، سائمہ کو ہر لمحہ بھرپور خیال رکھنے لگی، اس کی طبیعت کا، کھانے پینے کا، آرام کا، ہر چیز کا۔ وہ اس سے ایسے پیش آتی جیسے اس کی بیٹی ہو، نہ کہ سوکن۔ سائمہ بھی اب پہلے کی طرح ہنس ہنس کر اس سے باتیں کرنے لگی تھی، جیسے ایک بولی بالی لڑکی اپنے ماں یا بڑی بہن سے باتیں کرتی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنی آسانی سے گل مل گئی تھی، جیسے بیچ میں کوئی کشمکش یا تلخی کبھی آئی ہی نہیں۔ لیکن میرے اور سائمہ کے بیچ ابھی تک خاموشی کی ایک دیوار قائم تھی۔ نکاح کو دن ہو چکے تھے، مگر ہم دونوں ابھی تک ایک دوسرے کے قریب نہ آئے تھے۔ نہ کوئی رات ایک ساتھ گزاری تھی، نہ ہی کسی لمحے میں کوئی جسمانی قربت ہوئی تھی۔ میری بیوی ہر قدم پر سائمہ کو ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی۔ وہ اسے وقت دے رہی تھی، اسے سکھا رہی تھی کہ اس رشتے کو کیسے نبھانا ہے، اور شاید اسے میرے لیے ذہنی طور پر تیار بھی کر رہی تھی۔ اور میں ہر رات چپ چاپ بستر پر لیٹ کر چھت کو تکتا رہتا، خود سے سوال کرتا کہ میں واقعی کیا چاہتا ہوں۔ کیا یہ سب میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، یا میں صرف تماشائی ہوں؟
سائمہ کا نکاح مجھ سے ہوا، مگر ابھی تک ہم دونوں ایک دوسرے کے دل کے دروازے پر دستک بھی نہ دے سکے، جیسے دونوں ہی اس حقیقت سے نظریں چرا رہے تھے۔ اور بیچ میں ایک تیسری عورت، میری پہلی بیوی، خاموشی سے ہماری زندگی کو ترتیب دے رہی تھی۔ چوتھے دن، جیسے طے شدہ منصوبے کے تحت، میری بیوی خود ہی سائمہ کی ماں کے گھر چلی گئی۔ اس نے جاتے ہوئے بس اتنا کہا کہ کچھ دن وہاں گزاروں گی تاکہ تم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے اور شاید وہ خاموشی ختم ہو جائے جو نکاح کے باوجود تم دونوں کے درمیان ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا دیا۔ وہ بس میں سوار ہو کر چلی گئی اور گھر ایک بار پھر سناٹے کی آغوش میں چلا گیا۔ شام جب میں کام سے واپس آیا تو ہر کمرے کی دیوار پر خاموشی جیسے گونج رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو سائمہ سامنے تھی، ہلکی پھلکی تیاری میں، ہونٹوں پر ہلکا سا رنگ، آنکھوں میں تھکی ہوئی مگر ٹھہری ہوئی سی چمک، جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکی ہو۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظریں جھکا لیں اور دھیرے سے بولی، کھانا لگا دوں؟ میں نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ ہم دونوں کے بیچ اب بھی الفاظ کی بجائے خاموشی کا راج تھا۔ اس نے کھانا میز پر لگایا، میں خاموشی سے بیٹھ کر کھاتا رہا اور وہ میرے سامنے بیٹھ کر بس مجھے دیکھتی رہی۔ نہ وہ کچھ بولی، نہ میں نے کچھ کہا، جیسے دونوں اپنے اپنے دل کے اندر کچھ تلاشتے رہے ہوں۔ کھانے کے بعد میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا اور وہ پیچھے چائے بنانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس بار اس کی چال میں کوئی تذبذب نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئی اور چائے میرے سامنے رکھ کر خود بھی بیٹھ گئی۔ ہم دونوں نے خاموشی سے چائے پی، جیسے ہر گھونٹ کے ساتھ کوئی انکہی بات ہمارے دلوں سے زبان تک آنے کو بے چین ہو، مگر راستہ نہ ملے۔ چائے ختم ہوئی تو وہ چپ چاپ کپ سمیٹنے کے بجائے میری طرف بڑھی۔ اس کے قدم آہستہ تھے مگر پر اعتماد۔ اس کی آنکھوں میں سوال بھی تھے اور جواب بھی، جیسے وہ برسوں سے میرے قریب آنا چاہتی ہو، مگر کوئی دیوار تھی جو اب گر چکی تھی۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر رک گئی، جیسے کہہ رہی ہو، میں تیار ہوں۔ اب آپ یہ خاموشی ختم کیجیے۔ 4 سال پہلے کی وہ رات جب تم میرے اتنے قریب تھی لیکن میں نے خود پر قابو رکھا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں لرزتا ہوا اعتماد اور میرے دل میں طوفان تھا۔ اس رات کے بعد ایک خلش میرے اندر پلتی رہی، ایک بے قراری، ایک سوال کہ میں کیوں تمہیں چھو نہ سکا، کیوں اپنے دل کا حال تم سے نہ کہہ سکا۔ مگر آج جب تم خود چل کر میرے قریب آئی ہو، میری زندگی کا وہ ادھورا لمحہ جیسے مکمل ہو گیا۔ میں نے سائمہ کو آہستہ سے بازوؤں میں لیا، اسے خود کے اور قریب کھینچ لیا اور اس کے لرزتے لبوں پر ایک نرم سا بوسہ دے کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جانتی ہو، میں نے صبر کیا تھا اس رات صرف تمہارا احترام میں، اور اللہ نے میرا صبر قبول کیا۔ تمہیں میری محرومی کا مداوا بنا کر میرے پاس لوٹا دیا۔ آج تم میری ہو، مکمل میری۔ سائمہ نے کچھ نہ کہا، بس آنکھیں بند کر لی، جیسے اس لمحے کو دل میں محفوظ کر رہی ہو۔ اور میں نے اس کی پیشانی کو چوما اور رات جیسے وقت نے تھام لی ہو۔ کمرے کی مدھم روشنی میں سائمہ میرے سامنے خاموش کھڑی تھی، مگر اس کی نظریں بول رہی تھیں۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما، وہ لرز گئی، جیسے برسوں کا انتظار اس لمس میں سمٹ آیا ہو۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، وہ ٹوٹ کر بکھر گئی، میرے وجود سے لپٹ گئی۔ ہم دونوں کے درمیان برسوں کی خاموشی تھی جو آج شدت میں بدل گئی تھی۔ لبوں کی خاموش سرگوشیوں میں وہ ساری نہ کہی باتیں تھیں جو ہم نے کبھی کہی ہی نہ تھیں۔ اس رات وہ میری ہوئی، مکمل، بے حد، بے پناہ، جیسے کوئی خواب ہو جو صرف نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اگلا ایک ہفتہ جیسے کوئی خواب تھا، ایک ایسا خواب جو برسوں کے انتظار، صبر اور خاموشی کے بعد پورا ہوا ہو۔
ہم دونوں کے درمیان وہ جھجک، وہ فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ سائمہ اب میری تھی، مکمل میری۔ ہم دونوں نے وہ ہفتہ ایک دوسرے میں سمو کر گزارا۔ دن ہو یا رات ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے۔ وہ میری باہوں میں تھی اور میں اس کے وجود میں گم، جیسے برسوں کی تشنگی ایک ہفتے میں سیراب ہو رہی ہو۔ وہ نہ شرماتی تھی نہ روکتی، جیسے وہ خود بھی اس لمحے کے لیے جی رہی تھی۔ ہر بار ہمارا ایک دوسرے کے قریب آنا اور بھی گہرا اور بھی مکمل ہوتا۔ ہم دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے رب نے ہمارے ٹوٹے حصے جوڑ دیے ہوں۔ ایک ہفتے بعد جب میری پہلی بیوی واپس آئی تو اس کی آنکھوں میں کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک گہری طمانینت اور خوشی تھی۔ وہ ہمیں ساتھ دیکھ کر خوش ہوئی، سائمہ کو گلے لگایا، اس کے ماتھے پر پیار کیا، جیسے وہ صرف میری نہیں بلکہ اس کی بھی شریک زندگی ہو۔ سائمہ اسے پیاری تھی، اس کے دل میں کوئی جلن، کوئی حسد نہ تھا، بس ایک دعا تھی جو اس کی زبان پر اکثر آتی: اللہ کرے ہمارے گھر میں بھی جلدی خوشی آ جائے، ایک ننھی سی جان آ جائے۔ اور پھر اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ شادی کے ایک سال بعد سائمہ امید سے ہوئی اور اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ ہم دونوں خوش تھے، مگر میری پہلی بیوی کی خوشی سب سے الگ تھی۔ وہ اسے اپنی دعا کی قبولیت مانتی تھی۔ بچے کو اپنی گود میں لیا، اس کے گال چومے اور پھر وہی گود اس کی پرورش کی ذمہ داری بن گئی۔ وہی اسے نہلاتی، پہناتی، پالتی، جیسے وہ بچہ اسی کا ہو۔ اور شاید واقعی اللہ نے ہماری محبتوں کو ایک معصوم ہنسی کی صورت میں مکمل کر دیا تھا۔ میری پہلی بیوی نے واقعی دل بڑا کیا تھا، اپنے جذبے، اپنی قربانی سے ہماری زندگی میں ایسی خوشیاں بھر دیں جو شاید ایک عام عورت کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کی وسعت قلبی، اس کا خلوص اور سائمہ کے لیے محبت نے میرے دل میں اس کے لیے عزت کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ اللہ نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جو ایک انسان اپنی زندگی میں مانگ سکتا ہے: دو محبت کرنے والی بیویاں، ایک خوبصورت بچہ اور ایک ایسا گھر جس میں سکون، محبت اور وفا کا رنگ بسا ہوا تھا۔ میری ہر بات ایک نئی روشنی، ایک نئی خوشبو، ایک نیا سکون لے کر آتی تھی۔ میری ہر رات رنگین تھی، خوشی سے، محبت سے اور اس احساس سے کہ میں دو عورتوں کی دعاؤں کا مرکز بن چکا ہوں، جنہوں نے میری زندگی کو مکمل کر دیا۔